نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے یا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، چاہے پیچھے سے کوئی جانور پانی پی رہا ہو یا کوئی حرام جانور بھی پانی پی رہا ہو، پھر بھی وہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کے پانی سے کیا وضو کرنا، غسل کرنا یا کپڑے دھونا کیسا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، سمندر کا پانی جب پاک ہے اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، اپنے کپڑے بھی دھو سکتا ہے، برتن بھی دھو سکتا ہے، لہذا یہ سارے کام سمندر کے پانی سے آدمی کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالٹی کے اندر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو کیا وہ چھوٹا بچہ اگر پیشاب کرے، بالکل دودھ پیتا بچہ، کیا وہ پانی پاک رہتا ہے کہ نہیں؟ میرے دل بھائی، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، چاہے 2 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، اس کا پیشاب پلید ہوتا ہے، وہ سارا پانی گرانا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا آدمی کنویں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا چاہیے، تو پھر کنواں پاک ہوگا۔ ایسا ہی اگر کوئی چیز کنویں کے اندر مری پڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی سور وغیرہ ہے یا کتا وغیرہ ہے، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو میرے عزیز بھائی، کنویں کے کو سارا پانی نکالا جائے تو پھر کنواں پاک ہوگا۔ اگر سارا پانی نہیں نکالا جا سکتا تو کم سے کم 300 ڈول نکالنے چاہیے۔ کنویں کے اندر کوئی حرام چیز مری پڑی ہے، کتا ہے، چاہے یہ سور وغیرہ ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کتنے ڈول نکالنے چاہیے؟ میرے عزیز بھائی، کم سے کم 300 ڈول نکالنے چاہیے۔ اگر ہو سکے تو سارا پانی نکالیں، اگر سارا پانی نہیں نکالا جا سکتا تو 300 ڈول نکالنے چاہیے۔ 300 ڈول نکالنے کے بعد اس کی مٹی بھی پاک ہو جائے گی، در و دیوار بھی پاک ہو جائے گی، پانی بھی اس کا جو ہے صاف ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ گندا پانی جو ہوتا ہے اس کو صاف بنایا جاتا ہے، کیا وہ پاک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، گندا پانی صاف ہونے سے پاک نہیں ہوتا۔ پلید پانی جو ہے، گٹر کا پانی ہے یا فیکٹریوں کا پانی ہے یا ٹینڈری وغیرہ کا پانی ہے جہاں کھالیں دھوئی جاتی ہیں، تو اس پانی کو مشینری کے ساتھ آدمی صاف تو کر سکتا ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا۔ صاف اور چیز ہے، پاک اور چیز ہے، لہذا وہ صاف ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناپاک چھینٹیں کپڑوں پہ پڑ جائیں یا پانی پہ پڑ جائیں یا برتن پہ پڑ جائیں تو کیا وہ پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ میرے دل بھائیوں، ناپاک چھینٹیں پڑنے سے برتن جو ہے وہ پلید ہو جاتے ہیں، کپڑا پلید ہو جاتا ہے، وہ پانی پلید ہو جاتا ہے، لہذا کپڑے کو دھونا چاہیے، برتن کو بھی دھونا چاہیے اور پانی کو گرا دینا چاہیے۔ ناپاک چھینٹیں پڑنے سے چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سڑکوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹی چھپڑیاں لگ جاتی ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہو جاتا ہے، کیا وہ پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، وہ اکثر معاملہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ظاہری گندگی پڑی ہوئی اس کے اندر، گوبر وغیرہ ہو، پیشاب پخانہ ہو، تو لہذا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو سڑکوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے بارش کے لیے، یہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ان کپڑوں کے چھینٹے پڑ بھی جائیں تو آدمی ان کو دھو کر صاف کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر بھی کوئی چھینٹا رہ بھی جائے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، آدمی جو ہے وہ سمجھو کہ پانی ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر پتہ ہو کہ گندگی پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے کہ لوٹا جو ہوتا ہے غسل خانے میں پڑا ہوا، اس میں اگر کوئی پیشاب کی چھینٹ پڑ جائے تو کیا یہ پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا پانی بھی گرا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھینٹ جو ہے ایک قطرہ ہلکا سا پانی کے اندر بھی گر گیا ہو۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ وہ لوٹے کو دھونا چاہیے، اس کا اندرلا پانی بھی گرا دینا چاہیے تاکہ آدمی کے دل کو تسلی اور سکون ہو جائے کہ میں نے لوٹے کو دھو لیا ہے۔ پانی بھی گرا کر آدمی کو نیا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔